توبہ کیا ہے جس میں فرق سمجھ میں آ جائے گا. توبہ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. Come to that verse of the Holy Quran which I have recited. Let us try to understand that. So you will be able to differentiate between al-istighfar and at-tawbah. تو آپ کہتے ہیں توبہ. اللہ پاک نے فرمایا انی لغفار. قرآن مجید میں کسی آیت کریمہ میں استغفار کے جواب میں اس طرح گارنٹیڈ جواب نہیں ہے. استغفار کے جواب میں قبولیت کی گارنٹی ایکسپلیسٹلی قرآن مجید میں نہیں آئی. یہاں پر قرآن مجید کہتا انی لغفار. 3 تاکیدیں اللہ پاک نے بیان کی. انی ڈیفینیٹلی آئی. اللہ پاک یقیناً میں، یقیناً ڈیفینیٹلی انی. اس کے بعد فرمایا لا، لام پر زبر ہے. دس اگین ٹو کنفرم سم تھنگ. فرمایا آئی ڈیفینیٹلی کنفرم that I am the great forgiver. یہ معنی ہے انی لغفار. I definitely confirm that I am the great forgiver and I am going to forgive you. انی لغفار. 3 ترکیبیں. انی پھر لا پھر غفار. غافر چیز ہے، فورگیور کو کہتے ہیں. کیا؟ غافر فورگیور، معاف کرنے والا. اور غفور بہت معاف کرنے والا. کیا؟ بولیے. قرآن مجید میں ہے نا غافر الذنب قابل التوب. غافر مینز فورگیور. ون تھنگ. اس کے بعد زیادہ اضافہ کیا تو فرمایا غفور، بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا. جب وہ غفور کہتا ہے تو اس وقت اس کی رحمت زیادہ جوش میں ہوتی. فرماتا ہے میں بہت بخشنے والا ہوں. غفور. تینوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے، غافر بھی، غفور بھی، غفار بھی. اور جب فرماتا ہے غفار، فے پر شد ہے. فے پر یہ جو تشدید ہے، یہ تشدید بہت اضافے اور مبالغے کے لیے آتی ہے. تو غفار کا مطلب ہے بہت ہی بخشنے والا. غفور کا معنی ہے بہت بخشنے والا، غفور. اور غفار اس نے فرمایا یقیناً میں ہر صورت بہت ہی بخشنے والا ہوں. انی لغفار ان کا معنی ایگزیکٹلی وربیٹم. بے شک میں یقیناً ہر صورت بہت ہی بخشنے والا ہوں. جب اتنی تاکیدوں سے اعلان کر دیا، وعدہ کر دیا بخشنے والا، کس کو؟ یہ نہیں فرمایا جو مجھ سے بخشش مانگے. the one who seeks forgiveness، یہ نہیں کہا. اب یہ فرق کس کو؟ اتنی تاکید کے ساتھ اللہ پاک نے اعلان کیا کہ بخشنے والا ہوں. انی لغفار. فرمایا لمن تاب، جس نے توبہ کی. میں یقیناً ہر صورت بہت ہی بخشنے والا ہوں. باری تعالیٰ کس کو؟ فرمایا لمن تاب، جس نے توبہ کی. اب ذرا انگلی پر گنتے آئیے تاکہ توبہ کے جو انگریڈینٹس ہیں، اس کے کمپوننٹس، کانسٹیچوئنٹ ایلیمنٹس جس کے ساتھ توبہ بنتی ہے، پوری توبہ، وہ گنیے. لمن تابہ. اب یہاں تابہ کا معنی سمجھ لیں. تابہ توبہ کا مطلب آپ انگلش میں کہتے ہیں اٹ از ریپینٹنس. ریپینٹنس کا مطلب ہے ٹو ٹرن بیک، رجوع کرنا، واپس پلٹ جانا. یہ ہے توبہ کا معنی. توبہ کا معنی ہے رجوع. کیا؟ راجع، پلٹ گیا، واپس پلٹ گیا. He turned back.
اس کو ریپینٹنس یا توبہ بولتے ہیں۔ اب اس کو سمجھیں، فرمایا میں بہت ہی بخشنے والا ہوں اس کو جو واپس پلٹ گیا۔ بولیے، جو واپس پلٹ گیا۔ اب سوچنے والی بات ہے، کہاں پلٹ گیا؟ اینڈ پر سمجھ آ جائے گی۔ جو پلٹ گیا، جس نے رجوع کر لیا۔ رجوع کرنا علماء اور ائمہ ایک مسئلہ بیان کرتے تھے، امام اعظم نے کیا، امام ابو یوسف نے، امام محمد نے، امام مالک نے، امام شافعی نے زندگی میں کسی سٹیج پر رائے چینج کر دی اور بدل کے دوسرے نے جو فتویٰ دیا تھا اسی پر چلے گئے، تو کہتے تھے رجعت عن فلان، رجعت الی قولہ، میں نے رجوع کر لیا، یعنی I changed my position, I turned back to that view۔ تو ریویو کرنا، کیا ریویو کرنا، پوزیشن چینج کر دینا، واپس پلٹ جانا، اس کو کہتے ہیں توبہ، رجعت، رجوع۔ تو فرمایا جس نے پوزیشن چینج کر لی اس کو بخشنے والا، جو پلٹ گیا پیچھے، ون تھنگ۔ اس کے بعد فرمایا من تابا و آمنا، اور ایمان لے آیا۔ اب آپ سوچیں کہ توبہ تو وہی کر رہا ہے جو پہلے ایمان رکھتا ہے، اور جو پہلے ایمان ہی نہیں رکھتا اس نے توبہ کیا کرنی ہے؟ اب اس آیت کریمہ میں فرمایا میں بہت ہی یقیناً بخشنے والا ہوں، اور 100% گارنٹی کے ساتھ بخشنے والا ہوں اس کو جو پلٹ جائے واپس، the one who turns back، اور نمبر 2 وہ جو ایمان لائے، the one who becomes faithful، the one who becomes believer۔ he is already a believer، only then he is going to repent، so he is already a believer۔ تو توبہ کرنے کے بعد، ایکٹ آف ریپینٹنس کے بعد، پھر another commandment of Almighty Allah is کہ he should become a believer۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے پلٹ جائے پیچھے اور آمنا، ایمان لائے، مطلب ہے اپنے ایمان کو پھر ریفریش کرے کہ جب میرا نافرمان ہو گیا تھا تو ایمان کمزور ہو گیا تھا، اگر ایمان مضبوط رہتا تو میری نافرمانی نہ کرتا، گناہ نہ کرتا، میرے احکام کو نہ توڑتا، اس نے مجھے اپنا رب، اپنا مولا، اپنا مالک نہیں مانا، میرے عذاب کا ڈر نہیں رکھا، میرا حیا نہیں کیا۔ تو رجوع کر لے، پلٹ جائے اور آمنا، اور ایمان لے آئے، مطلب ہے کہ اپنے ایمان کو، فیتھ کو، ہی شوڈ ریفریش ہز فیتھ، دوبارہ تازہ کرے ایمان کو، اور ایمان کو تازہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے ساتھ پھر سے کمٹمنٹ کرے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ کمٹمنٹ کرنے کا نام، میرے ساتھ دوبارہ نئی کمٹمنٹ کرے، پھر میری بندگی اختیار کرنے کا وعدہ کرے، پھر میرے ساتھ جڑ جائے۔ جب اس نے میری نافرمانی کی تو کٹ گیا، مجھ سے کٹ گیا۔ لمن تاب و آمن، جب واپس مڑ گیا، پلٹ گیا تو پھر جڑ جائے۔ جب اس پوزیشن سے واپس مڑ گیا تو پھر مجھ سے جڑ جائے۔ یہ ہے آمنا، کہ پھر مجھے اپنا رب مان لے، دل و جان سے مولا مان لے، تابعدار ہو جائے، وفادار ہو جائے۔ 2 چیزیں آ گئی۔ پھر یہاں تک نہیں روکا، یہ پورا کانسیپٹ توبہ ہے۔ تیسری چیز فرمایا پھر معاملہ صالح، جب میرے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو، لائلٹی کو، کمٹمنٹ کو اس نے ریفریش کر لیا، پختہ کر لیا، تو پھر معاملہ صالح، اب ثبوت دے کہ جس وفاداری کا اعلان کیا ہے اور ایمان کو ریفریش کیا ہے اس پر قائم ہے، ایویڈنس لا، ہی شوڈ کم وتھ سم ایویڈنس، پھر نیک اعمال کرے، پھر نمازیں پڑھے، پھر جھوٹ نہ بولے، پھر سچ بولے، پھر نیکی کرے، پھر بدی نہ کرے، پھر دھوکہ نہ کرے، سچائی کرے، صدق رکھے، پھر بغض نہ رکھے میرے بندوں سے، اناد نہ رکھے، تکبر نہ کرے، تواضع کرے، انکساری کرے،
نیک بنے دل سے بھی، جسم سے بھی، اندر سے بھی، باہر سے بھی، وعمل صالحا، اور ایک اور مقام پر اسی مضمون میں فرمایا وعمل عملا صالحا، یعنی ریپیٹ کر کے کہا کہ پوری زندگی کے اعمال کو صالح کر دے. Now he should perform righteous deeds, pious deeds. He should become true faithful, and he should become a righteous and pious person. گناہوں کو نکال دے زندگی سے، نیکی کی زندگی لے آئے. This would be the evidence of your commitment, of your truthfulness, of your trustworthiness. How much truthful are you in your commitment? Your pious deeds and righteous acts would be the evidence and witness of your commitment. 3 چیزیں آ گئی. چوتھی پھر فرمایا ثم اہتدی، پھر سیدھی راہ اختیار کر لیں. اب کوشچن ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس کو بخش دوں گا ڈیفینیٹلی، جس نے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، تو رجوع کر لیا، اس کا معنی ابھی سمجھنا باقی ہے. رجوع کدھر کیا؟ پھر فرمایا وآمن، پھر ایمان لے آئے، ایمان کو ریفریش بھی کر لیا، تو ہدایت ہی ہے. پھر فرمایا وعمل صالحا، پھر نیک اعمال کیے، تو یہ بھی ہدایت ہے. جب یہ سارے کام ہدایت کے ہیں تو اس کے بعد چوتھی سٹیج پہ پھر فرمایا ثم اہتدی، پھر ہدایت یافتہ بن جائے، پھر سیدھی راہ اختیار کر لیں. یہاں جا کے توبہ مکمل ہو گیا مضمون. 4 ایلیمنٹس ہیں، انگریڈینٹس ہیں: رجوع کرنا، ایمان کو فریش کرنا، نیک اعمال کرنا، اور سیدھی راہ اختیار کرنا.